اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32۔ کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، بات نہ مانیں، اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوں، تو ان کو بتا دو کہ اللہ بھی ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ کو بھی ان سے کوئی محبت نہیں۔ اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا جو اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ محبت کے ساتھ ساتھ اتباع اور اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت کے حقدار بنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب جنت میں جاؤ گے مگر جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ایسی ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کفر ہے، اور اللہ کافروں کو انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہوگی۔